बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, ये हिस्सा अव्वल है दीवानी मुकदमात में दावा और जवाब दावा दायर करने का जो तरीकाकार है उसका। तो इंशाअल्लाह मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। जब ये हम लोग जो प्लेंट देते हैं फिर उसके जवाब में जो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं उसको यहाँ पर आप लोगों के साथ तफसील से बयान करेंगे। ये 2-3 वीडियोस बन जाएंगी और इंशाल्लाह आपको मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आसानी से आ जाएगी और मैं समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं इसको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहरियों के अमवाल और हकूक की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारियों में से है, इसीलिए दीवानी अदालतों का क़याम जो है वो अमल में लाया जाता है। पाकिस्तान में इस मकसद के लिए सिविल कोर्ट्स आर्डिनेंस 1962 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको एडिशनल अदालत है, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत है और सिविल जज की अदालतें बनाई गई हैं। इन अदालतों के जरिए दाद रसी का जो हम लोग रिलीफ कहते हैं जिसको, उसके असूल का तरीका कार जो है वो कैसे वहां से रिलीफ लेना है आप लोगों ने, वो जो इन अदालतों से आपने कैसे रिलीफ लेना है, वो जो ज़ाब्ता दीवानी 1908 में दिया गया है जिसको हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कहते हैं। नाज़रीन, ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन दफा 9 की रूह से दीवानी अदालतों के ज़ाब्ता में दर्ज अहकाम और कवायद के मुताबिक तमाम दीवानी मुकदमा की समाअत का इख्तियार हासिल है, सिवाय उन मुकदमा के जिनकी समाअत किसी खास कानून के तहत सिविल अदालतों की बजाय दूसरी खुसूसी अदालतों में होती है। मसलन जो फैमिली कोर्ट्स हैं और जो दूसरी हैं अपनी ये क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। हर मुकदमा की इब्तिदा मजाज अदालत में अर्जी दावा दाखिल करने से होती है, जिसके जरिए मुद्दई किसी दूसरे शख्स के कब्जा में मौजूद किसी चीज या हक वगैरह को अपना साबित करने की कोशिश करता है और दूसरा फरीक शख्स जो होता है यानी कि मुद्दाई जवाब दावा के जरिए, जिसको हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, पहला प्लेंट करता है या कंप्लेंट करता है तो फिर उसके जवाब में उसका जवाब आता है जिसको जवाब दावा कहा जाता है, उसके जरिए अपनी जेर कब्जा इस चीज या हक का दिफा करता है। अर्जी दावा जिसको हम लोग प्लेंट कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में और उसमें कंप्लेंट कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और जवाब दावा जिसको अर्जी दावा रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में। ऐसी अहम और ज़रूरी दस्तावेजात हैं जिन पर तमाम वाक़यात मुकदमा का इन्हिसार होता है और इनमें बाज़ दफ़ा मामूली सी गलती फ्रीकान के असबात यानी कि जो उन्होंने सबूत फराहम किए होते हैं उनके हक के लिए मोहलक साबित हो सकती है। जो उन्होंने अपने लिए रिलीफ मांगा होता है, जो रिलीफ चाहते हैं, वो जो उनकी दादरसी जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दी होती है, इसलिए इनसे मुतल्लिक़ क़वायद व ज़वाबित से अवामुन्नास और खुसूसन उन फरीक़ैन मुकदमा को आगाह होना ज़रूरी है जो किसी वकील के बगैर मुकदमा दायर या इसका दिफा करना चाहते हैं। नाज़रीन, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है। नाज़रीन, दावा दायर करने का तरीकाकार अब इसको हम लोग तो आगे जानते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि हर दावा की इब्तिदा अर्जी दावा से होती है जिसको हम लोग प्लेंट कहते हैं, जो ज़ाब्ता दीवानी से जिसको हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं। उसका आर्डर जो है 4 उसकी रूह से मजाज अदालत, आर्डर 4 की रूह से जो मजाज अदालत होगी जिस अदालत में है वो डिस्ट्रिक्ट जज की है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की है, इनकी अदालत में उस ओहदेदार के पास दायर किया जाता है जिस मकसद के लिए अदालत की तरफ से मुकर्रर हो। अर्जी दावा की तरतीब से मुतल्लिक़ जरूरी अहकाम आर्डर नंबर 7 में दिए गए हैं सिविल प्रोसीजर कोड के, जिसके रूल जिसको हम लोग कायदा कहते हैं रूल नंबर 1 में अर्जी दावा के मंदिजा झेल दर्जे दिए गए हैं। ये सब कुछ आपने उसमें जो आप अर्जी दावा देंगे, जो प्लेंट देंगे, उसमें ये आप लोगों ने लिखना होता है। ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। पहले नंबर पे क्या होता है, नाम अदालत जिसमें दावा दायर किया जाता है। दूसरे नंबर पर मुद्दई का नाम, वल्दियत, उसकी कौम, उसका पेशा और उसकी जायज सकूत वगैरह, वो जहां का रहने वाला है उसकी रहायश का पता। नंबर 3 मुद्दा अलई का नाम, वल्दियत, कौम,
پیشہ اور جائز کونت وغیرہ جس قدر معلوم ہو. ناظرین یعنی کہ وہ جو مثلا کہ افضل ورسز اکرم، اسی طرح. نمبر 4، اگر مدعی یا مدعا علیہ نابالغ یا فاتر العقل ہو تو اس بابت بیان. اگر یہاں پہ یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، اگر جو مدعی ہے وہ ابھی نابالغ ہے یا ابھی وہ تھوڑا سا پاگل ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا تو کہ وہ کسی کے ذریعے اس کو ریلیف دلوانا چاہتا ہے، کہیں سے کسی نے اس کا حق کھا لیا ہے تو یہ بھی آپ نے وہاں پر ضرور مینشن کرنا ہے. نمبر 5، جب آپ پلینٹ دیں تو پلینٹ میں آپ کو اس کو بھی مینشن کرنا ہے. نمبر 5، ان واقعات کا اندراج ذکر جن کی وجہ سے دعویٰ دائر کرنا پڑا، اور یہ کہ دعویٰ دائر کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی. آپ لوگوں نے اس میں وہ واقعات ضرور لکھنے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو دعویٰ دائر کرنا پڑا، آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے، اور یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا پیش ہے، اس کی کیوں نوبت پیش آئی کہ آپ عدالت میں آئے ہیں اور آپ نے پلینٹ دی عدالت کو کہ آپ کو انصاف دلایا جائے، آپ کے ساتھ آپ کی داد رسی کی جائے. نمبر 6، وہ واقعات جن سے ظاہر ہو کہ عدالت کے اختیار سماعت حاصل ہے، یعنی کہ آپ نے وہ واقعہ لکھنے ہیں کہ واقعہ ہی یہ جو عدالت ہے اس میں میرا ہی مقدمہ سنا جانا ہے، جس کے لیے آپ نے اس عدالت میں درخواست دی ہے، یہ جو دعویٰ دائر کیا ہے. یعنی کہ فرض کر رہے ہیں یہ ہے اپنی آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے کسی زمین وغیرہ کا، گھر وغیرہ کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی عدالت میں درخواست دینی ہے، اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح نالج ہو کہ اس مسئلے کو کون سی عدالت سنے گی. 7ویں نمبر پر، اگر مدعی نے دعویٰ میں کچھ منہا سیٹ آف کیا ہوا ہو یا دعوے کے کسی جز کو ترک کیا ہو تو اس کی نسبت ضروری وضاحت. اس کے متعلق ناظرین اگر مدعی نے دعویٰ میں کچھ اپنا کم کر دیا، کچھ نہیں لکھا، تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس نے اس کو کیوں مینشن نہیں کیا، اس کو ترک کیوں کر دیا. 8ویں نمبر پر، داد رسی جو مدعی کو مطلوب ہو، جس کو ہم لوگ پریئر کہتے ہیں. آپ ریلیف کیا لینا چاہتے ہیں؟ مثلا فرض کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا، اس کے لیے وہ ریلیف ایکٹ بھی ہے نا، جس کے تحت آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے جو آپ کے مثلا فرض کریں آپ کے کوئی خاص مخصوص قسم کا آپ کو ریلیف چاہیے، جو آپ کا کسی کی نے گاڑی آپ کی ہونڈا تھی وہ توڑ پھوڑ دی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے وہی گاڑی چاہیے، ویسی ہی گاڑی چاہیے ہونڈا کی جو بھی ہے. اسی طرح ناظرین آپ کے ساتھ ویسے بھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ نے یہاں پر جو مدعی ہے آپ کو جو داد رسی چاہیے مدعی کو وہ لازمی لکھنی ہے، جس کو ہم لوگ پریئر کہتے ہیں. یہ ویسے تو جج صاحبان جو ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، آپ کا کیس کہیں پہ بھی خراب ہوا آپ کو بتا دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں، لیکن بعض کا اب اتنے کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو گائیڈ کرتے پھریں، اس لیے ان چیزوں کا آپ کو جاننا، آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 9، جس چیز پر دعویٰ کیا گیا ہے بقدر امکان اس کی مالیت کا ذکر بغرض اختیار سماعت اور کورٹ فیس. ناظرین یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی کہ آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے آپ کو اس کی مالیت کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کا اختیار جو سماعت ہے وہ کون سی کورٹ ہے وہ بتانا ہے، اور پھر اس پہ آپ کو جو اپلیکیشن دیں گے اس کے مطابق اس میں جو آپ نے جس فرض کریں ایک مکان ہے وہ 2 کروڑ کا 3 کروڑ کا ہے، تو اس کی مالیت کے حساب سے جو کورٹ فیس ہوتی ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ چلتا ہے. پھر آخر میں آ جاتا ہے اوتھ کمشنر سے تصدیق. ناظرین اوتھ کمشنر جو ہوتا ہے اسے تصدیق اس لیے کروائی جاتی ہے کیونکہ یہ سیول پروسیجر میں بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اوتھ کمشنر سے ٹیسٹ کروا کر وہاں پر سبمٹ کروانے ہیں عدالت میں اپنے یہ ضابطہ فوجداری کے تحت، یہ لازمی ہے. یہ کیوں کروائے جاتے ہیں ناظرین اوتھ کمشنر؟ کیونکہ ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے عدالت کی طرف سے، انہوں نے 2 سال کے بعد ایک ڈگری لی ہوتی ہے اور یہ کام شروع کیا ہوتا ہے اوتھ کمشنر کا، تو یہ ان سے ویریفیکیشن کرواتے ہیں. ان کی ویریفیکیشن یہ بھی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس آپ کے ویریفائی کرتے ہیں کہ جو آپ ڈاکومنٹس اپنی
جو دعویٰ دائر کریں اس کے ساتھ جمع کروا رہے ہیں وہ اصلی ہیں اور وہ صحیح ہیں، اس لیے اوتھ کمیشنر کی تصدیق کی وہاں پر بہت زیادہ اہمیت ہے عدالت میں۔ ناظرین لیکچر بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، ناظرین یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی عرضی دعویٰ کی ترتیب کے لیے جو طریقہ کار اور رول بتا دیا گیا ہے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ابتدائی 3 نکات 1، 2، 3 اور آخر کے 4 نکات 6، 7، 8 اور 9، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پوائنٹس بتائیں یہی نکات جو ہیں ہر عرضی دعویٰ جس کو ہم لوگ پرینٹ کہتے ہیں اس میں لکھنا ضروری ہیں۔ اور یہ آگے جو ہے 5واں آپ چھوڑ دیں تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی ضروری ہے، ریلیف ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو یہ بہت ضروری ہے، لکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مدعی یا مدعا علیہ نابالغ یا فاتر العقل ہو تو نقطہ نمبر 4 کے مطابق اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین جو چیز کسی حیثیت دعویٰ سے مختلف ہوتی ہے وہ واقعات مقدمہ ہیں جن کی وجہ سے عدالت میں آنے کی ضرورت پڑی۔ ان واقعات کے پیدا ہونے کی تاریخ یعنی آرڈر 7 کے رول کے درجات جو بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ ناظرین آپ کی جو پرنٹ ہوئے ہے وہ آپ نے آرڈر 7 کے رول کے مطابق دینی ہے، جو آپ کو میں نے یہاں پہ 10 بتا دی ہیں۔ تو اس رول کے درجات کے سیکشن نقطہ نمبر 5 ہر عرضی دعویٰ میں مختلف ہوں گے۔ مثلا فرض کریں گھر کا کسی کا مقدمہ ہے تو وہ اپنے گھر کے لیے جو چاہتا ہے وہ ہوگا، کسی کا کہ گاڑی کا مقدمہ ہے تو وہ گاڑی کے لیے رقم یا اس کا وہ لازمی لکھے گا، جس کو ہم لوگ پریئر کہتے ہیں۔ آپ کو ریلیف کیا چاہیے، کس موضوع کا، کس طرح کا، آپ کا زمین کا کسی کا میٹر ہے تو زمین کے لیے وہ کیا ریلیف چاہتا ہے، پریئر اس کی کیا یہ ہے۔ اگر ان مذکورہ نکات کی کمی رہ جائے تو عرضی دعویٰ نامکمل اور سقم کی حالت حامل ہونے کی وجہ سے مسترد ہو سکتی ہے۔ ناظرین میں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو میں تھوڑی سی انفارمیشن اس طرح دے سکوں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو اتنا تفصیل سے نہ بیان کیا جائے، ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے، اجازت دیجیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔